بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، اور یہ پھل بوڑھے کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ خواہ میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھیں تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر ضرور کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چل لیا کرو۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انڈے کھائیں، قدرتی غذاؤں میں غذائیت کے لحاظ سے انڈوں کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ انہیں ابال کر کھائیں، آملیٹ بنائیں، فرائی کریں یا پھر کسی بھی طریقے سے کھائیں۔ یہ آپ کے جسم کے لیے پروٹین، وٹامن اور منرلز پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چھلکے سے علاج: اگر آپ اپنے چہرے کی جھریاں کم کرنا چاہتے ہیں تو کیلے کا چھلکا لیجیے اور اسے اس جگہ ملیں جہاں جھریاں زیادہ ہوں۔ کچھ دیر اس کا مساج کریں اور آدھے گھنٹے بعد منہ دھو لیں۔ چہرے پر بادام کا رس اور دال کا رس اور 3 قطرے شہد کے ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ توری ایک اعلیٰ سبزی ہے، اسے میٹھی، سرد اور جراثیم کش بتایا گیا ہے، ساتھ ہی جلن مٹانے والی اور بخار میں آرام دینے والی بتایا ہے۔ ماہرین کے مطابق نمکین نیم گرم پانی کے غرارے کرنے سے گلے میں موجود زہریلے بیکٹیریا کا آسانی سے کافی حد تک خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہ نسخہ ان سب جراثیم کی ہلاکت میں مدد دیتا ہے جو گلے کی سوزش یا اس کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ 1 گلاس دودھ، 3 بھیگی ہوئی کھجوریں، 2 سے 3 بھیگے بادام اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ کھجور پرو وٹامنز اور آئرن سے بھرپور ہے۔ اس ملک شیک کو صبح پینے سے طاقت ملے گی۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کو سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے ایک وقت ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ انجیر شہد میں ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ جو رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کیا کریں، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور شملہ مرچ کی طرف دیکھو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آلو چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہنستا انسان کو کسی بھی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں، آپ کے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھاؤ۔ پیاسے کو پانی پلاؤ، مرادیں پوری ہوں گی۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی بھی مضبوط ہوگی۔ اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے تو اس کو 3 چیزیں دے دیتا ہے:
حیادار آنکھیں، عاجزی اور صلہ رحمی۔ 80 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ کلونجی کا رس دہی میں ملا کر بالوں پر سوتے وقت لگا لو۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر بالوں پہ لگا دیجیے، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو فوراً ململ کے کپڑے میں اسٹرابیری کا رس ڈال کر بالوں میں لگا لو، بال گرنا بند ہوں گے۔ گلہری کے بالوں کو اتار کر بدن پر رگڑو، 90 سال تک بدن کی جلد پر داغ دھبے نہیں آئیں گے۔ ناریل کا تیل ایک طاقتور، قدرتی اور نرم سوزش کے طور پر آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو کم کرنے کا ایک بہت سا طریقہ ہے۔ جلد مالا مال ہونا چاہتے ہو تو صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرو، بغیر حاجت کے سوال نہیں کرو، اندھیرے میں کھانا نہیں کھاؤ، چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے نظر کمزور نہ ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں، منہ پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ بھنے چنے کے ساتھ ایک چٹکی کلونجی کھاؤ، بار بار پیشاب آنے کی تنگی دور ہوگی۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار بھاپ لینے سے چہرے پر چمک بھی آئے گی اور ایکنی کے نشان بھی ختم ہوں گے۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے 1 چائے کا چمچ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنا لیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں، انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پی لو، قبض کا خاتمہ ہوگا اور وزن تیزی سے کم ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، کچے ناریل کا رس دماغ کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ آڑو کھاؤ، جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ تیز گرم کھانا مت کھاؤ ورنہ دل کی بیماری ہوگی۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ کر لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اولاد نرینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورۃ قریش باوضو ہو کر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں کہ چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل استعمال نہ کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا بھی نہیں چاہیے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سونا کئی بیماریاں بھی لے آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ نمکین چیزوں کا باکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونف ملی روٹی کو کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ کچھ سونف کھا لیا جائے تو چند دن میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگیں تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو نہار منہ ایک ٹانگ کھجور کھاؤ، کبھی بھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھٹی اور نمکین لسی پیو، دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو اور بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوس لے۔ اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھوئیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو جان لیں کہ آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھاؤ، جلد تر و تازہ رہے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔
کسی جگہ پر سوجن آ جائے اس جگہ پر پان کے پتے رگڑ دو، سوجن اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سفید کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہوگی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالے نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دالیں نکلنا بند ہوں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو تو اٹھنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہوں گے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو جگر کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لو۔ کھانے میں ادرک و کالی مرچ روزانہ استعمال کرو۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھاؤ۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول ملا کر پی لو۔ کھانے سے پہلے پانی پیو۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے قطرے شامل کر لینے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور تازہ رہتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور بھگانے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھانے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ اس کا اثر دماغ پر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورۃ الرحمن کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلکیاں نمایاں نہیں ہوں گی۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہوتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹوں میں طاقت آتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکارٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، اس سے نیند آئے گی۔ ہلدی والا درد استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہوں گے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم پر چربی بڑھاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصوں کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے بال دھو لیں۔ اس طرح کرنے سے بال گھنے کالے ہوں گے۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانتوں کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، کمزور نظر تیز ہوگی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھر جاتا ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کو گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پخانا آئے تو جان لے بیماری ہو سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب آنے لگے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہوں گے۔ سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں، نظر کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔
روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوگی۔ روزانہ ایک سورت مدثر کی تلاوت کیا کرو، آپ سب مضبوط رہیں گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی نگلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہوتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار ضرور کھائیں۔ اگر کوئی بھی پودا مرجھانے لگے تو فوراً کھٹی دہی اس کی جڑوں میں شامل کر دیں۔ روزانہ دہی کھائیں، بواسیر ختم ہو جائے گی۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، آپ کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھیرا کھایا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے، زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روز اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہوگی۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹے اور انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہوگا۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹ اور ہری سبزیاں۔ 7 دن 1 دانے انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آئے گی۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کریں، فوراً یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہو تو رات کو جامن کا تازہ پتہ آنکھ پر رکھ کر سو جاؤ، نظر ٹھیک ہوگی۔ اگر کوئی بندہ عجیب و غریب طریقے سے زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، جھریاں نہیں آتی۔ گھر میں مور کا اڑ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کریں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ ناظرین، سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد 1 تسبیح روزانہ یا ودودو یا سلام پڑھیں، گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہوں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگائیں تو گھر میں مکھر مچھیاں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ سے استعمال کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہوں گی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لینا کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔